بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت اور تکریم کے لائق ناظرین کرام، ARY QTV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کی حیات تجربہ پہ بات کرتے ہیں، ان کے سیرت و کردار پہ بات کرتے ہیں اور ان کے کردار سے ہدایت کا نور حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں، ان کا شمار ان اصحاب میں ہوتا ہے کہ جن کی بابت جمہور علماء نے فرمایا کہ ان کا مرتبہ اصحاب بدر سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی زندگی کا ایک روشن خوبصورت واقعہ جو ہے اس سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں 2 ہجری میں جب حق و باطل کا مار کا بپا ہوا، غزوہ بدر ہوتا ہے، اور ادھر دشمن کی جو افواج ہے، جو قوت ہے، تعدادی قوت ہے، کثرت ہے، وہ 3 گنا زیادہ ہے، اور ادھر تعداد بھی کم ہے اور بے سر و سامانی کا عالم بھی ہے، اور جناب ادھر سواریوں کا عالم یہ ہے کہ جناب 2 گھوڑے ہیں اور 60 اونٹ ہیں، لیکن قربان جاؤں کریم آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ سے بدر تک 80 میل کا ایک طویل سفر ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے 3 کے گروپس بنائے اور جناب صحابہ کو حکم دیا کہ ایک سواری پہ آپ باری باری سفر کرتے رہیں، لیکن چشم فلک نے ایک ایسا بھی گروپ دیکھا، قربان جاؤں، جس گروپ کے اندر جن 3 افراد میں شامل حسنین کریمین کے بابا بھی تھے اور حسنین کریمین کے نانا بھی تھے، یعنی فاتح خیبر شکن سیدنا علی شیر خدا بھی تھے اور امام الانبیاء حبیب خدا بھی تھے، اور وہ عظیم صحابی جن کا نورانی چہرہ جو اس گروپ میں شامل تھا، جو گروپ آمنہ کے لال کا تھا، جو گروپ حبیب خدا کا اور شیر خدا کا گروپ تھا، قربان جاؤں وہ بار بار کہتے یا رسول اللہ آپ میری باری بھی لے لیں اور آپ سوار ہو جائیں، یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں، لیکن کریم آقا فرماتے تھے اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ فرمایا میں بھی پیدل چل کے جہاد کے راستے پر ثواب کمانا چاہتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے جس صحابی کو حکم دیا کہ تم سواری پہ سوار ہو جاؤ، میں اپنی باری پر ساتھ تیرے پیدل چلتا ہوں، وہ عظیم صحابی رسول حضرت ابو لبابہ رفاعہ بن ابو المنذر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج انہی کا حسین ذکر کریں گے۔ ہماری خوشبختی ہے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی محترم، علم و حکمت کا بہت بڑا نام، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر توبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب کے بلا آج ذکر بڑا پیارا ہے اور عظیم صحابی ہیں، اور جن کا مقام کتنا بلند ہے، اصحاب بدر سے بھی بلند مقام، اور کریم آقا علیہ السلام کے اس گروپ میں شامل۔ میں چاہوں گا کہ وہ کس طرح ان کا سرکار دو عالم کی غلامی میں آئے، کس طرح انہوں نے تن من دن قربان کر کے السابقون الاولون کا تاج اپنے سر پر سجایا۔ الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ بہت حسین ذکر ہے، بہت پیارا تذکرہ ہے۔ واہ واہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ذکر ہی بہت پیارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدی اعلی حضرت نے کہا کہ ان کے ہر نام و نسبت پہ بے حد درود، اللہ اکبر۔ ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، سبحان ان اللہ۔ کے نام و نسبت پہ بے حد درود، جی مفتی صاحب۔ ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ تو مرکز چونکہ آقا کریم کی ذات ہے، سب عزتیں، عظمتیں، رفعتیں وہ دربار رسالت سے تقسیم ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو حضور کی ذات کے ساتھ جڑ گیا، جی جس کا رشتہ بن گیا، وہ محترم ہو گیا، وہ معزز ہو گیا، بے شک وہ امت کی آنکھ کا تارہ بن گیا، سبحان اللہ۔ اور ان کے حسین تذکروں سے یقیناً مشام جہاں معطر اور معمبر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج جس ہستی کا ذکر ہے حضرت سیدنا ابو لبابہ جی رفاعہ بن عبد المنذر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ لیکن دیکھیے ان کی کنیت اتنی مشہور ہوئی ہے کہ نام کو لوگ بھول ہی گئے ہیں، جی اور پھر کنیت بھی آپ دیکھیں کس حوالے سے مشہور ہے سبحان اللہ۔ کہ ان کا تذکرہ بھی ان کی ایک نسبت سے محفوظ ہو گیا۔ اللہ جب حضرت ابو لبابہ کا نام آئے تو فوراً لوگوں کا ذہن
مسجد نبوی شریف کے اندر ریاض الجنہ میں چلا جاتا ہے، اللہ اکبر، ریاض الجنہ کے اندر چلا جاتا ہے، اور ان کے ذہن میں استوانہ ابی لبابہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان یہ ان کی عظمت کا اللہ، واہ واہ، ایک مینار جی ایسا صبح قیامت تک محفوظ ہو گیا ہے سبحان اللہ۔ کہ حضرت ابو لبابہ کی یاد کو تازہ کرتا ہی رہے گا، یعنی یہ نام آتا ہے تو بندہ دربار مصطفیٰ میں دربار مصطفیٰ میں ریاض الجنہ میں پہنچ جاتا کیا ہے۔ کہنے، یہ ایسا بابرکت نام ہے اور ایسی عزت اور عظمت انہیں دربار مصطفیٰ سے ملی ہے۔ حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق مدینہ شریف کے جو مشہور قبائل اوس اور خزرج تھے، جی تو جن کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عزت بخشی، اللہ عظمت بخشی، سبحان اللہ، اور انہیں نیگیٹیوٹی سے پھر مثبت راہ پہ لگا کے میرے آقا نے ہمیشہ کے لیے احترام کا استعارہ بنا دیا، اللہ تو وہ اوس اور خزرج۔ جی حضرت ابو لبابہ کا تعلق قبیلہ اوس کی شاخ عامر بن عوف سے تھا۔ سبحان اللہ، آپ سابقین اولین میں سے تو ہیں ہی ہیں، سابقین اولین میں سے بھی پھر وہ اولین جماعت جو اہل عقبہ کہلاتے ہیں، اللہ اکبر، اہل عقبہ۔ اور جمہور علماء امت نے یہ لکھا ہے کہ اہل عقبہ میں جو اصحاب شامل ہیں، جو جماعت شامل ہے، ان کا مقام و مرتبہ تو اصحاب بدر سے بھی اونچا ہے، اللہ اکبر، اصحاب بدر سے۔ اللہ اکبر، اب وہ اہل عقبہ کیا کہ مکہ المکرمہ کے اندر ایک گھاٹی میں جب ابتدائی دور تھا، جب بڑے کٹھن حالات تھے، کروشل سچویشن تھی، جب مشکلات درپیش تھیں، جب آزمائشوں سے گزر رہے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام، اور بڑا مشکل تھا اس دور میں حق کی بات کرنا اور توحید کی بات کرنا، اور مخالفتوں کے اور مخاصمتوں کے آندھیوں کے تھپیڑے جی چلتے تھے، اور ظلم و ستم کا ہر حربہ روا رکھا جاتا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہاں کا ماحول تمام تر تگ و دو کے باوجود دیکھا کہ سازگار نہیں ہوا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے، چونکہ شمع اسلام کو روشن تو کرنا تھا سبحان اور اللہ، دین غالب ہونے کے لیے آیا شک، تھا، بے شک، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، نبوت تکمیل پذیر ہو رہی تھی، حضور خاتم النبیین کا تاج سجا کے آ چکے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا ختم نبوت کے محل کی آخری اینٹ مان کے تشریف لائے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلسلہ نبوت کو بام عروج تک اور بام تکمیل تک پہنچا دیا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہی اگر حق بلند نہ ہو اور دین اسلام کا غلبہ نہ ہو، جی اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کی معرفت اور شناسائی اور توحید کا ڈنکا نہ بجتا، تو پھر کس نے آ کے بجانا تھا؟ اللہ اکبر، اس لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو قدرت نے نکالنا تھا۔ اب اس کے لیے یہ تھا کہ جو مدینہ شریف سے، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، وہاں سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے۔ تو جب حج کا موسم آتا تو لوگ آتے، تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ جو لوگ ادھر سے آتے تھے، تو ان کو آپ نے تبلیغ کی، حق کا پیغام پہنچایا اور اسلام کی دعوت دی۔ سبحان تو اللہ، اب 11 نبوی میں، جی یعنی 10 سال گزر گئے، ٹرننگ پوائنٹ جہاں سے آتا ہے، اللہ اکبر، تو 11 نبوی میں جب وہاں سے قافلہ آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر 6 خوش بخت سعید الفطرت لوگوں نے واہ واہ، لبیک کہا اور ایک گھاٹی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ، تو وہ عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں۔ جی اب یہ ہوئی بیعت عقبہ اولا، یہ بیعت عقبہ اولا تھی۔ اگلے سال یہ پھر گئے، انہوں نے جا کے وہاں تبلیغ کی اور لوگ پھر اسلام قبول کرنے لگے۔ جب اگلے سال 12 نبوی کے اندر حج کے لیے قافلے آئے تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے والوں کی تعداد ڈبل تھی۔ 12 لوگ یہاں سے مشنری بن کے گئے، جی یہاں سے ڈیوٹی لے کے گئے اور صحیح، ذمہ داری لے کے گئے کہ آگے، اور اس سے اگلے سال یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلائی، اور اس سے اگلے سال 13 نبوی کے اندر جن لوگوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر، ید اللہ کے ہاتھ پر
بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے واہ واہ، وہ 72 نفوس قدسیہ تھے. بعد نے 75 لکھے، جی 72 یا 75 نفوس قدسیہ تھے، انہوں نے بیعت کی. تو وہ بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ اور بیعت عقبہ کبریٰ، یہ بیعت کبریٰ صحیح، یہ ہیں. تو اب پہلے میں، دوسرے میں، یہ تیسرے میں، ان حالات کے اندر جس نے بیعت کی اور آقا کریم کی نگاہ ناز میں آئے سبحان اور اللہ، حضور کے ہم آواز بنے، کیا کہنے؟ آقا کے مشن کے ساتھ انہوں نے وفا کرنے کا عہد کیا، وہ اہل عقبہ کہلائے. اور جو اہل عقبہ ہیں اس لیے لوگوں نے کہا کہ ان کا مقام اصحاب بدر سے بھی واہ افضل اور اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ تو پھر ہجرت کے بعد کا واقعہ تھا بدری صحابہ کا. صحیح، یہ اس سے بھی پہلے جب مشکل اور کٹھن حالات تھے اس دور کے اندر انہوں نے راہ حق کو اختیار کیا ہے. واہ واہ واہ، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اس جماعت کے ساتھ ہوتا ہے. بعض نے کہا کہ آپ نے بیعت عقبہ اولا میں شامل ہوئے اور بعض نے کہا کہ بیعت عقبہ کبریٰ کے اندر شامل ہوئے، لیکن بہرحال آپ اہل عقبہ کی جماعت کے اندر شامل ہیں. واہ واہ، حضرت کیا کہنے؟ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت خوبصورت قبلہ مفتی صاحب، اور آپ نے فرمایا کہ یہ السابقون الاولون کے اندر بھی سبقت پانے والے ہیں. جی ہاں، اللہ پاک نے ان کو وہ تاج عطا کیا، سرکار کی غلامی میں سب سے پہلے آئے اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ ہم رکاب ہو کے آپ کے نقوش پا پر چلتے رہے. اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے با برکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور اس عظیم صحابی رسول کا ذکر ہو رہا ہے جس کی بابت مفتی صاحب نے فرمایا کہ جن کا نام لبوں پہ آتا ہے اور جناب انسان تصورات کی دنیا میں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ان ستونوں کے پاس چلا جاتا ہے، وہ 6 ستون جہاں لوگ ریاض الجنہ میں بار بار نفل ادا کرتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے استن حنانہ کے پاس نفل پڑھے ہیں، جناب ستون عائشہ کے پاس نفل ادا کیے ہیں، اور ستون ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جگہ پہ ہم نے نفل ادا کیے ہیں جو بالکل کریم آقا علیہ السلام کے مزار اقدس کے ساتھ ہے. وہ مزار جس کی بابت میرے آقا کا فرمان ہے منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، تو بندہ فوراً تصورات کی دنیا میں سرکار کے قدموں میں ریاض الجنہ میں حاضر ہو جاتا ہے. مفتی صاحب بڑا حسین ذکر ہے. اور پھر جب سرکار کی بارگاہ میں آئے، السابقون الاولون میں شامل ہوئے اور سرکار کی سنگت اختیار کی، پھر دوبارہ مدینہ پاک جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کے معمولات کیا رہے؟ ہاں، یہ عام بات ہے کہ یہ لوگ احباب آتے تھے، حج کے موقع پر آتے تھے جی، اور حضور کی غلامی کا شرف حاصل کر کے واپس چلے جاتے تھے، تو جا کے پھر تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے تھے. چونکہ قبیلہ اوس سے تعلق تھا، بنو عامر بن عوف، جی، اور بنو عامر بن عوف جو تھے ان کا قیام قباء شریف میں تھا. قباء وہ بستی ہے جہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا ڈیرہ لگایا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. جہاں ہجرت کے بعد جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو وہ قباء والوں کو اور بنو عامر بن عوف کو میرے آقا نے اپنی میزبانی کا شرف عطا فرمایا. یہاں کئی دن آپ کا سٹے ہوا اور یہاں سے پھر آگے پورا ماحول بنا اور تیاری جب ہوئی تو پھر آپ اس گھاٹی سے اترے اور پھر آپ مدینہ کی بستی کے اندر تشریف لے گئے. آپ حضرت ابو لبابہ وہاں تھے. تو جب مہاجرین ہجرت کا حکم ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب ہجرت کی اجازت دے دی اللہ کے حکم سے، جب یہاں رہنا ان کا بہت دشوار ہو گیا، تو جو مہاجرین ہجرت کر کے جا رہے تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے راستے میں دیدہ و دل فراش راہ کیے ہوئے تھے. کیا کہنے، ان کو ویلکم کر رہے تھے، ان کے لیے باہیں کھول کے کھڑے ہوئے تھے، اکاموڈیٹ کر رہے تھے. اور حضرت مہاجرین کی جو جماعت پہلے گئی ہے ان میں سے متعدد وہ لوگ تھے جن کا قیام حضرت ابو لبابہ کے ہاں تھا، ان کے ہاں تھا، اور ان کے قیام و طعام کا بندوبست آپ نے کیا. اور پھر اس عالم کے اندر آپ کو جو آپ نے ذکر کیا نا، جب ہجرت کے بعد جب غزوہ بدر کا موقع آتا ہے تو کیا شرف ملا ہے، اللہ کیا اعزاز ملا ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ ادھر ہے کہ ثانیہ سنین، جی، ثانیہ سنین اذ ہما فی الغار،
ٹھیک ہے، وہ ثانیہ اثنین دو میں سے دوسرے ہیں، صحیح، دو میں سے، تو یہاں یہ تین میں سے تیسرے ہیں، کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، سبحان اور اللہ، وہ جو حضور کی سواری میں شامل ہے تین، جی، تو تین میں سے تیسرے ہیں۔ اب وہ دو کون ہیں جن کے ساتھ یہ تیسرے ہیں؟ اللہ تصور کر کے سبحان اللہ، تو عظمتوں کی معراج پر پہنچ جاتا ہے بندہ، کہ جو ان دو کے ساتھ تیسرے واہ ہیں، واہ واہ واہ، کہ جو دو یوں سمجھ لیں کہ روح کائنات ہیں، جی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور امام الاولیاء حضرت شیر خدا علی سبحان المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ ان تین میں سے تیسرے اچھا ہیں۔ مفتی صاحب، میں یہاں آپ کو روکنا چاہوں گا، یہاں جو قیادت ہے، رہنما ہے، لیڈر ہے، خود پیدل ہے، اور غلام جو ہے وہ سواری پہ، اس حوالے سے کچھ یہی بات آپ دیکھیے نا، اللہ کہ حالانکہ میں آگے اسی طرف آ رہا تھا، اور آپ نے پہلے اپنی گفتگو میں اشارتاً کہہ بھی دیا، دیکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب کی خواہش کیا تھی۔ سبحان اللہ، وہ تو عرض کیا کر رہے تھے کہ جب اپنی باری پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لانے لگے نا نیچے، اچھا بعض روایات میں یہ ہے کہ تیسرے حضرت مقداد تھے، یہ حضرت ابو لبابہ کے بارے میں اکثریت کا قول ہے، جی، تو حضرت علی اور حضرت مقداد، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترنے لگے تو جو آپ کے دو شریک تھے سواری کے اندر، جو صحابہ غلام تھے، انہوں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا بھی قومی، آقا آپ سوار رہیے، اللہ اکبر، اگر آپ سواری پہ سوار ہوں، ہمارے ہاتھوں میں مہار ہو، ہم ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہوں، آپ کی سواری کے سموں سے جو گرد ٹکرا کے اڑ رہی ہو، ہمارے چہرے کا غازہ اور آبرو بن رہی ہو، تو ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت اور اعزاز کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جی، وہ ریت کے ذرات تو ہمارے لیے توشہ آخرت بنیں گے، تو آقا آپ سوار رہیے۔ تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے، اور حضرت ابو لبابہ کو کہا کہ سوار ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ایک تو یہ بات کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو کہ تم پیدل چل سکو اور میں نہ چل سکوں، سبحان اللہ، اور فرمایا نہ ہی یہ بات ہے کہ تمہیں رب کی بارگاہ سے اجر کی ضرورت ہے اور آمنہ کے لال کو اجر کی ضرورت نہیں ہے۔ یار کیا جواب ہے اور کیا فکر ہے، کیا تربیت ہے امت کی، اور کیا نمونہ اور کیا درس ہے۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے سواری کو ریزرو کر بھی لیتے تو صحابہ اکرام فخر کرتے، بے شک، سعادت سمجھتے، یہی تو وہ عرض کر رہے تھے، جی، لیکن اس کے باوجود فرمایا نہ، واہ واہ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، واہ واہ واہ، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسوہ بھی دینا تھا نا امت کو، جی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا اگر یہ نمونہ میں قائم نہیں کروں گا تو پھر کون قائم کرے گا؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھرو آؤٹ جو حیات طیبہ ہے اس کے اندر یہی تو نمونہ موجود ہے۔ فرمایا لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، یہ کیا پیغام ہے۔ اور پھر یہ اسوہ آگے چلا کیسے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل تھے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، آقا کا اسوہ کاملہ موجود تھا۔ اب وہاں جب بیت المقدس فتح ہوا تو فاروق اعظم جا رہے ہیں، تو ایک غلام ہے اور ایک آقا ہے، واہ واہ، تو سواری ایک ہی ہے، سبحان تو اللہ، باری باری سوار ہوتے تھے، چونکہ بدر میں دیکھ چکے تھے۔ جی، تو جب فلسطین میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت باری تھی غلام کے سوار ہونے کی، واہ واہ، تو چشم فلک نے یہ تماشا دیکھا اور روح عرض کانپ اٹھی ہوگی کہ اس وقت غلام سواری پر تھا، اور عمر بن خطاب جو مراد رسول ہیں، لو کان عبادی نبی لکان عمر بن الخطاب جی، ان الشیطان یفر من ذل عمر، واہ واہ، وہ عمر مہار پکڑ کے نیچے جا رہا کیا ہے۔ کہہ یہی وہ بات تھی جس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ دین سچا اور اس دین کے بانی بھی سچے ہیں، واہ واہ واہ، ہمیں سرنڈر کرنے میں فخر ہے۔ مفتی صاحب میں یہ پوچھوں گا کہ جب کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں نے ہجرت فرمائی اور کریم آقا علیہ السلام نے مواخات مدینہ قائم کی، تو ان کی مواخات کن کے ساتھ ہوئی، تو اور کس طرح انہوں نے اثار اور جذبہ؟ بڑی اہم بات ہے، اسی طرف آ رہا تھا، آپ نے پوچھا نا کہ سرگرمیاں کیا تھیں۔ جی، اچھا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بدر میں جب ایک تو یہ شرف تھا نا، پھر آگے چل کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام سے حضرت ابو لبابہ کو واپس بھیج دیا تھا، صحیح، اپنا نائب بنا کے۔ فرمایا ابو لبابہ تم جاؤ مدینہ میں میری نیابت کے فرائض سر انجام دو، سبحان اللہ، مصطفیٰ کے نائب بنو، جاؤ جا کے نظام سنبھالو۔ حضرت ابو لبابہ واپس آ گئے، واپس آ کے حضور کی اور بھی کئی مواقع پر غزوات میں آپ کو نیابت کا شرف ملا، لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود ہے کہ بدر میں کی طرف گئے ضرور تھے، راستے سے واپس آ گئے،
پریکٹیکلی جہاد میں حصہ نہیں لیا، بدر میں کے میدان میں نہیں پہنچے، لڑے نہیں ہیں، یہاں مدینہ شریف میں رہ رہے ہیں، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بدر میں حضرت ابو لبابہ کو شامل بھی کیا ہے اور مال غنیمت سے اصحاب بدر کے برابر حصہ بھی عطا فرمایا کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار فی الاعمال ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اس اور طرح اس کو سیدنا عثمان غنی کے ساتھ بھی معاملہ ہوا تھا؟ یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اور صاحبزادی اپنی زوجہ محترمہ کی تیمار داری میں مصروف تھے، صحیح، انہیں بھی اصحاب بدر میں شامل کیا اور مال غنیمت سے حصہ لیا، حالانکہ وہ تو نکلے بھی نہیں تھے۔ تو کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ اصحاب بدر میں وہ کیسے شامل ہو سکتے ہیں، وہ تو گئے نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آمنہ کے لال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختار کل بنایا، یہ شارع بھی ہے اور مکنن بھی ہے۔ اب جب مواخات قائم ہوئی تو یہاں ایک اور شرف ملتا ہے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، عظیم المرتبہ صحابی، جن کا تعلق عشرہ مبشرہ کے ساتھ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ آپ کو رشتہ مواخات میں منسلک کیا گیا۔ اب جب آپ ان کے بھائی بن گئے تو آپ ان کو اپنے گھر لے گئے اور گھر لے جا کے آپ نے کے پاس جتنی پراپرٹی تھی، جتنی دولت تھی، اس میں سے آدھی آپ نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف یہ آدھا مال تمہارا، اللہ، اور فرمایا صرف مال ہی نہیں، فرمایا گھر آدھا تمہارا۔ اسلام کیا ہے، سبحان اللہ، دین کیا ہے، مسلمانوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے۔ کاش ہم یہ سمجھ لیں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، جی، اپنی ذات سے والا تر ہو جائیں۔ فرمایا آدھا مال بھی تمہارا، آدھا گھر بھی تمہارا۔ فرمایا یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو تم اشارہ کرو، میں اسے طلاق دیتا ہوں، اور جب عدت گزر جائے گی تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ اللہ اکبر، یہ ان کا اشار تھا۔ اور آگے فقر غیور کے امین حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جواب سنیے۔ واہ واہ واہ، کہا کہ اللہ تجھے برکت دے، تیرے مال میں بھی برکت دے، تیرے اہل میں بھی برکت دے۔ یہ بتا کہ یہاں کوئی بازار ہے خرید و فروخت اور تجارت کے لیے؟ واہ واہ واہ، تو کہا جی کینو کا بازار ہے، کہا مجھے اس کا راستہ دکھاؤ۔ انہوں نے پھر راستہ دکھایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تجارت شروع کی، سبحان اللہ، اور پھر وہ وقت آ پہنچا کہ مدینہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بڑا تاجر کوئی کیا کہنے، کیا کہنے۔ ناظرین محترم، مفتی صاحب نے کس طرح حضرت ابو لبابہ نے قربانی پیش کی، اثار کی، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں القاسب حبیب اللہ پہ تھیں۔ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں اب شامل ہیں، اور عظیم صحابی رسول جن کا بھی قبلہ مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو جناب بندہ دربار مصطفیٰ میں چلا جاتا ہے، ریاض الجنہ کی ان پر نور فضاؤں میں چلا جاتا ہے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب کائنات نے جن کو کیا مقام عطا کیا، کیا مرتبہ عطا کیا۔ مفتی صاحب یہ خوبصورت جو واقعہ ہے ابو لبابہ ستون کا، میں چاہتا ہوں یہ سارا مفصل آپ بیان کریں جی، بسم اللہ۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے جان مال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، اسلام کی خدمت کرتے رہے، بدر کے بعد احد میں بھی شامل ہوئے، خیبر میں بھی، خندق میں بھی، اور پھر نقطہ عروج واہ واہ واہ، جو کلائمیکس ہے کیا کہنا، آپ کی سیرت کا اور آپ کی ہستی کا، وہ بنو قریظہ کا جو غزوہ تھا 5 ہجری کے اندر، غزوہ خندق کے بعد، جی، وہ بنو قریظہ یہود کا ایک قبیلہ تھا، اور انہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا ریاست مدینہ کے ساتھ۔ اب ہوا یوں کہ 5 ہجری کے اندر جو مشرکین تھے، جو دشمنان اسلام تھے، وہ اپنی پوری قوت جمع کر کے انہوں نے ریاست مدینہ پر اٹیک کر دیا، اچانک کیا، جی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اور ملیہ میٹ کر دیں گے، استغفر، آج سب کچھ ختم کر دیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو پھر اس وقت جو فوری طور پر اسٹریٹجی جب پتہ چلا وہ آ رہے ہیں، تو اتنا بڑا لشکر تھا کہ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اپنائی تھی، اس سے بہتر حکمت عملی کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی کائنات میں اس وقت۔ صحیح، مدینہ شریف کے دفاع کی آپ نے خندق کھدوا دی، جی بالکل، اور پھر وہ اب اس موقع پر یہ جو بنو قریظہ تھے،
اب چاہیے تو یہ تھا کہ حلیف ہونے کے ناطے اولاً تو یہ ریاست مدینہ کا دفاع کرتے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، جی، یا کم از کم یہ ہوتا کہ یہ غیر جانبدار رہتے، ان کے ساتھ شامل نہ ہوتے۔ صحیح۔ لیکن چونکہ یہ بدنہاد تھے اور یہود جو ہیں وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اسلام کے دشمن رہے، اور پھر منافقین بھی انہی میں سے پیدا ہوئے تھے جو بظاہر اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑھ لیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بڑا سنہری موقع ہے، اور انہوں نے ان کے ساتھ شامل ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، ریشہ دوانیاں کی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اس وقت مسلمانوں اور ریاست مدینہ کی پیٹھ کے اندر خنجر گھونپنے والی بات تھی۔ صحیح۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا اس بات کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو اس طرح سنبھالا، ایک تو پہلے بچوں کو، عورتوں کو جو معذور تھے، بوڑھے تھے، ان کو سیکیور کیا ایک جگہ، محفوظ اور مقام دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے ان کی طرف باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن بھیجا، اور بڑا ہائی لیول کا ڈیلیگیشن تھا۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ادھر قبیلہ اوس کے اور خزرج دونوں کے جو سردار تھے، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں سعد، سبحان اللہ، قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ، جی، اور ادھر قبیلہ خزرج کے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ نے ان کو بھیجا اور کہا کہ جا کے بنو قریظہ سے بات کرو۔ جب وہ گئے اور انہوں نے ان سے بات کی کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس وقت انہوں نے نخوت اور تکبر اور غرور کے عالم میں یہ کہا کہ کون محمد، ہم تو نہیں جانتے اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ وہ واپس پلٹائے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ یہ اس مہم سے نبرد آزما ہو لے، پھر ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، نپٹتے ہیں۔ اب ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خائب و خاسر کیا، صحیح، کافروں کو، جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو محفوظ رکھا اور فتح ہوئی۔ جب یہ غزوہ خندق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت ملی تو آپ نے قوت مجتمع کی، لشکر تیار کیا اور بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور انہیں اپنے دفاع پہ بڑا ناز تھا کہ ہمارے دفاع کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی جو ہے اس میں رخنا نہیں ڈال سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ ان کے قلعے کا محاصرہ صحابہ اکرام نے کیا، اور 25 دن تک محاصرہ رہا۔ وہ محاصرہ رہا تو اب ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، جی، کوئی راستہ نہ رہا، یا تو وہ جو ہے وہ سرنڈر کر جائیں اور یا پھر انہیں، لیکن چونکہ اب ان کے لیے یہ بھی راستہ نہیں تھا کہ وہ ذمہ بن جائیں اور ذمہ قبول کر لیں، چونکہ وہ غداری کے مرتکب ہوئے تھے۔ صحیح، وہ غداری کے مرتکب ہوئے تھے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ سارے راستے تو انہوں نے پہلے خود ہی بند کر دیے۔ غدار کی سزا کیا ہوتی ہے۔ جی، اب انہوں نے کہا آخری آپشن کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجے، ہم ان سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور کیوں کہا؟ کیونکہ بنو قریظہ اور اوس کے بڑے دیرینہ تعلقات ایک دوسرے کے حلیف رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اتمام حجت کیا، اللہ، یہ بھی ایسا نہیں کہ موقع دیا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ سبحان ہستی اللہ، سبحان اللہ، بھیج دیا آقا نے۔ اچھا، انہوں نے جا کے کہا کہ جی ہمیں مشورہ دیں کہ کیا ہم جو ہے وہ سرنڈر کر جائیں اور ہم باہر نکل آئیں۔ تو حضرت ابو لبابہ نے کہا اس کے سوا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تم باہر نکلو۔ اور لیکن اس کے ساتھ آپ نے نا ایک اشارہ کیا، اور اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں تھا، لاشعوری طور پر ایک بات آپ نے ایسے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا ہاتھ سے، اور اس اشارہ کا مطلب یہ تھا کہ تم نے چونکہ غداری کی اور غدار کی سزا موت ہے، بس اتنا کہہ دیا۔ یہ بیان تو حقیقت کی تھی ایسا، اللہ اکبر، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، جی، لیکن مان آپ کے دل میں خیال آیا کہ اوہو میں نے یہ کیا کہہ دیا ہے، یہ تو خیانت ہو گئی، میں نے یہ کیا کر دیا ہے، میں نے تو راز افشا کر دیا ہے، اللہ اکبر، میں نے تو ایک جنگی حکمت عملی جو ہوتی ہے یا جو پلان ہوتا ہے، یہ خیال آیا، اور اتنا دل پہ اثر ہوا کہ زاروں قطار رونے لگے، رخسار تر ہو گئے روتے روتے، توبہ استغفار اللہ کی بارگاہ میں کرنے لگے۔ جی، اب باہر نکلے نا، اللہ اکبر، یہ کیا منظر ہے کہ اس وقت اندر سے ضمیر اتنا جاگا اور اتنا گرفت کر رہا تھا، ملامت کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں۔ وہاں گئے ہی نہیں، سیدھے مسجد نبوی شریف میں چلے گئے،
ادھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی جی اور ان کو شکست فاش ہوئی، ان کا قلعہ کما ہو گیا۔ ایسے ہی اچھا انہوں نے کیا کیا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ بس ان کو اب چین نہیں آ رہا تھا، بے قراری۔ یہ ہے تربیت مصطفیٰ کا اثر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے حضور کی صحبت کا اثر، یہ ہے حضور کی نگاہ ناز میں آنے کا اثر کہ اگر غلطی ہو جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، واہ واہ واہ، فرمایا اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو ڈٹے نہ رہو، اصرار نہ کرو، رجوع کرو، لوٹو، اقبال کرو، آؤ اللہ کی مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ۔ جی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا میں حضور کی بارگاہ میں کس طرح جاؤں، کیسے عرض کروں؟ جا کے ان کے ذہن میں یہ سکیم آئی، جی یہ جو ستون ہے مسجد نبوی شریف کا، اللہ اکبر، انہوں نے ایک سنگل لیا، ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا جی اور کھانا پینا چھوڑ دیا، سوائے قضائے حاجت کے اور نماز کے لیے نہ کھولتے اور اس کے علاوہ آپ کی بیٹی کو کہتے وہ باندھ دیتی، کھانا پینا۔ کئی دن ہو گئے، کئی دن ہو گئے آپ کو وہاں بندھے ہوئے، اور کہا کہ جب تک مجھے اللہ کی بارگاہ سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے معافی نہیں ملے گی، میں اس وقت تک اپنے آپ کو کھولوں گا نہیں۔ نحیف ہو گئے، لاغر ہو گئے، لاچار ہو گئے، ایک دن بے ہوش ہو کے گر پڑے، اللہ اکبر، بے ہوش ہو گئے چونکہ کھاتے پیتے، بینائی ختم ہو گئی تھی روتے روتے، ادھر سماعت ختم ہو گئی تھی، جسم میں جان نہ رہی تھی، اور آقا کریم کو جب بتایا گیا بے ہوش ہو گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو لبابہ میرے پاس آتا نا ڈائریکٹ آ جاتا، تو پھر تو میں اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، لیکن اب وہ ادھر چلا گیا، اب ادھر سے ہی آئے جواب۔ اللہ اکبر، یہ انتظار کرنے لگے تو کئی دن جب گزرے اور یہ بے ہوشی ہوئی نا تو ادھر قدرت کو رحم آیا، سبحان اللہ، مصطفیٰ کے غلاموں پر اللہ تبارک و تعالی مہربان ہوا، اور نماز فجر سے پہلے اذان کے وقت جبرائیل امی آئے اور سورہ انفال کی 27، 28 اور 29 نمبر آیا کریمہ لے کے آئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، جی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، جی یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ واہ واہ واہ، یہ آیات مصطفیٰ کی بارگاہ میں نازل ہوئے، میرے نبی مسکرائے۔ ہاں ہاں ہاں، حضرت ام المومنین ام سلمہ کے کاشانہ اقدس میں تھے، ان کے حجرے میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، بات کیا ہوئی ہے؟ فرمایا میرے غلام کی توبہ قبول ہو گئی ہے، جبریل آ گئے ہیں۔ کیا کہنے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں بتا دوں؟ فرمایا بتا دو اگر چاہتی ہو تو حجرے سے یہ آواز دی ابو لبابہ مبارک ہو، واہ واہ واہ، تمہاری توبہ کی قبولیت کا مجدہ ہے، جہاں فضا آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، ادھر صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے سنا، آنن فانن جنگل کی آگ سے بھی زیادہ تیز یہ بات مدینے کی ریاست میں پھیل گئی، جی لوگ امڑ کے آ گئے، مبارکباد بھی دیتے، اور کھولنے لگے نا جب، سنیے گا یہ بات، صحیح، کمپلیٹ کر دیتے ہیں بات کو، جی جب کھولنے لگے نا صحابہ واہ واہ واہ، تو حضرت ابو لبابہ نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، ہاں 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 ہاں، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، کوئی نہ کھولے، میں اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ ید اللہ کے گورے ہاتھ نہیں کھولیں گے۔ کیا کہنے میرے نبی نماز فجر کے لیے تشریف لائے، حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رسیاں کھولی، آئے ہائے، جو ہی رسیاں کھولی حضرت ابو لبابہ حضور کے قدموں میں گر گئے ہیں، اور قدموں میں گر کے روتے ہوئے عرض کیا، میرے آقا نے مبارک بات دی نا، مبارک کو خیر مبارک کہا، اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی ساری جائیداد اللہ کی بارگاہ میں وقف کرتا ہوں۔ اللہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں ساری نہیں، 1/3۔ تو یا رسول اللہ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، کیا کہنے، یہ اس ستون کے ساتھ باندھا جس کا نام استوانہ ابی لبابہ ہے، صبح قیامت تک حضرت ابو لبابہ کی صداقت، واہ واہ، توبہ، عظمت کی گواہی دیتا رہے گا۔ کیا کہنے مفتی، اور اہل علم نے کہا کہ اگر استوانہ ابی لبابہ پر جا کر جب کوئی جائے نا، جی اگر کسی بندے کا وہاں انگلی سے نام لکھ دیا جائے واہ واہ واہ، تو اسے دربار رسالت کی حاضری کا شرف مل کیا جائے۔ کہنے، مفتی صاحب کمال کر دیا، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کو برکت دے۔ ناظرین محترم، مفتی صاحب نے یقین کریں کمال کر دی ہے اور دربار مصطفیٰ میں لے گئے ہیں، اور یہ بھی پیغام اس میں ملتا ہے کہ بندہ تو گناہ کرے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ میں کہتا ہوں وہ زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر کے آ جائے، وہ رجوع کرے، وہ توبہ کرے، نادم ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں گر جائے،
بندہ جتنے گناہ لے کے آتا ہے اللہ اتنی رحمت لے کے آ جاتا ہے۔ رب کائنات سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کے صدقے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں پر کل میں عفو پھیر دے اور ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔